بچوں کسی جنگل میں ایک تالاب تھا جس میں بہت سی بطخیں اور ان کے پیارے پیارے بچے سارا دن تیرا کرتے تھے۔ یہ ساری بطخیں مزے سے چاروں طرف گھومتی پھرتی، سوائے ایک بطخ کے جو بیچاری بہت دن سے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے انڈے سہتے سہتے کافی دن گزر گئے تھے اور وہ اکیلی بیٹھی بیٹھی اکتا گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ساتھی بطخوں کو کوستی، ارے ان میں سے کوئی نگوڑی تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرے تو کچھ وقت گپ شپ میں بھی گزر جائے، میں یوں اکیلی بور تو نہ ہوں۔ مگر آخر اس کے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئی اور ایک دن اچانک اس کے نیچے رکھے ہوئے انڈوں میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ پیاری پیاری آوازیں سن کر اس کا جی خوشی سے بھر گیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈوں میں سے بچے نکل رہے ہیں۔ بطخ نے انڈوں پر سے ہٹ کر دیکھا تو سبھی انڈوں میں سے بچوں نے اپنے سر نکال لیے تھے اور آہستہ آہستہ چھلکوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی میٹھی میٹھی آوازوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاندی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کے سب بچے انڈوں میں سے باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک نے جماہی لے کر کہا، آہا، یہ باہر کی دنیا کتنی بڑی ہے۔ دوسرا بولا، ہاں، انڈے کے اندھیرے خول سے نکل کر یہاں باہر کتنی پھیلی ہوئی جگہ نظر آتی ہے۔ ان کی ماں بطخ اپنے ننھے منھے بچوں کی یہ بات سن کر ہنسنے لگی، ارے تم سمجھتے ہو کہ ساری دنیا بس یہی ہے جو تمہیں یہاں نظر آ رہی ہے؟ ابھی تو یہاں سے آگے ایک بہت بڑا باغ ہے اور اس سے بھی آگے بڑے بڑے کھیت ہیں، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر بطخ چلنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے قریب پڑا ہوا ایک اور انڈا نظر آیا۔ اس انڈے کو دیکھ کر بطخ کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کے سبھی انڈوں میں سے بچے نکل آئے ہیں۔ ایک اور تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ انڈا دوسرے انڈوں سے کافی بڑا تھا۔ پہلے تو بطخ نے سوچا کہ اس انڈے کو یوں ہی پڑا چھوڑ کر چلی جائے، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو یہ میرا فرض ہے کہ اس انڈے کو بھی سہنے بیٹھ جاؤں تاکہ اس میں سے بھی بچہ نکل آئے۔ چنانچہ وہ اس انڈے کو بھی اپنے نیچے حفاظت سے رکھ کر سہنے بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اب نہ جانے اس میں سے بچہ نکلنے کے لیے مجھے کتنے دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی ملنے والی ایک بوڑھی بطخ ادھر آ نکلی۔ اے بٹیا، تم اب تک بیٹھی انڈے سے جا رہی ہو، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے بچے تو سب نکل آئے ہیں۔ ماشاء اللہ، کیسے پیارے پیارے بچے ہیں، اللہ ان کی عمر بڑھائے۔ ہاں اماں، اور تو سب انڈوں میں سے بچے نکل آئے، لیکن مجھے بعد میں ایک انڈا نظر آیا جس میں سے ابھی بچہ نہیں نکلا ہے، میں اسی کو بیٹھی سہ رہی ہوں۔ اوئی اللہ، یہ کتنا بڑا انڈا ہے! مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ تمہارا نہیں کسی شتر مرغ کا ہے۔ میرے خیال میں تم اسے سہنے کی فکر میں مت پڑو، اس سے تمہیں بیکار میں پریشانی ہوگی۔ نہیں اماں، یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے بھی سہ کر اس میں سے بچہ نکالوں۔ اے بٹیا، جیسی تمہاری مرضی۔ بوڑھی بطخ تو اپنا سر ہلاتی ہوئی چل دی اور ہماری رحم دل بطخ اس انڈے کو سہتی رہی، لیکن اسے زیادہ وقت انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد اس انڈے میں سے بھی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر وہ خوش ہو گئی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس انڈے میں سے ایک بچے کا سر باہر نکلا، مگر بطخ کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ اس نئے بچے کا سر اس کے دوسرے بچوں سے بہت بڑا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس بچے کے دو بازو بھی باہر نکل آئے اور پھر آہستہ آہستہ پورا بچہ نکل آیا۔ بطخ اماں اسے دیکھ کر پہلے تو بہت گھبرائی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے یا کوئی اور بلا ہے، مگر پھر اسے اس بچے پر بھی پیار آنے لگا اور وہ اسے گلے لگا کر بولی، میرے بچے، تو کیسا ہی بے ڈور سہی، پھر بھی کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ بڑی بھی کہتی تھی کہ تو کسی شتر مرغ کا بچہ ہے، لیکن یہ بھی ابھی پتہ چل جائے گا۔
चलो बच्चों, तुम सब के सब पानी में चलकर तैरो ताकि मैं देखूं कि तुम में से कौन कौन तैर सकता है। सब बच्चे एक एक करके पानी में उतर गए और लगे मजे से डुबकियां लगाने और शप छपाके मारने। उन्हीं के साथ वो बड़ा सा बेडौल बच्चा भी मजे से डुबकियां खाता और तैरता रहा। ये बात देखकर बत्तख अम्मा को यकीन हो गया कि वो बच्चा किसी शुतुरमुर्ग का नहीं है, क्योंकि वो मेरे और बच्चों की तरह पानी में खूब तैरता है। बत्तख ने अपने सब बच्चों को पास बुलाया और बोली, बच्चों चलो अब मैं तुम्हें तालाब की और बत्तखों से मिलाऊं। तुम लोग जरा अपने पर पुर्जे ठीक कर लो और गर्दनें सीधी उठा लो। बस ये ठीक है, चलो 1 2 3। उस बत्तख के सब बच्चे जब उसके पीछे पीछे एक कतार में कदम मिलाते हुए चले तो तालाब के आसपास रहने वाले और सब जानवरों की नजरें उन पर पड़ी। खास तौर पर जब बत्तखों ने उन्हें देखा तो आपस में खुसर करने लगी। लो बहन, ये एक और घराना यहाँ बढ़ गया, अब हम सबके खाने की और भी मुश्किल पड़ जाएगी। लो और देखो कि पीछे पीछे कैसा बड़ा सा और बेडौल बच्चा चला आ रहा है। ये तो बत्तख का बच्चा मालूम ही नहीं होता, ना जाने क्या भला है। मैं अभी अपने मियाँ को उसे दिखाती हूँ। ये कहती हुई वो अपने मियाँ बत्तखे के पास पहुँची और उससे कहा, देखना जी, ये ना जाने किस जात का बच्चा है, हमारे बीच में रहने को आ गया है, उसकी खबर तो लो। मियाँ बत्तखे ने अपनी बीवी की ये बात सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई और झट उस नन्हे बच्चे पर चढ़ दौड़े। बत्तख अम्मा ने जो अपने बच्चे पर यह हमला होते देखा तो उसके बचाव के लिए मुकाबले पर जम गई और दौड़ते हुए बत्तखे पर चिढ़ी, चल दूर हट मोए जालिम, मेरे बच्चे पर क्यों चढ़ा आ रहा है? अरे ये कोई बत्तख का बच्चा नहीं, जरा इसकी सूरत तो देखो। अरे तुझे इससे क्या, ये जैसा भी है मेरा बच्चा है, तू जाके खुद आईने में अपनी शक्ल देख। बत्तखा बड़बड़ाता हुआ अपने घर को चल दिया। उस बेचारे बेडौल बच्चे से उन बत्तखे मियाँ ही को नहीं बल्कि पास पड़ोस के और सब जानवरों को भी जैसे चिढ़ हो गई थी। यहाँ तक के मुर्गियों ने भी अपनी अपनी जगह कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। अरे जरा देखो तो सही, ये बत्तख के अंडे से कौन भला निकल आए? ये अजीब सा जानवर तो हमारे बीच में रहने के काबिल नहीं। उनमें से कुछ तो बत्तख अम्मा की नजर बचाकर उस गरीब बच्चे को ठोंगे मारती और कहती, निकल कल मुँह है यहाँ से। और तो और उसके दूसरे छोटे भाइयों ने भी ऐसा जाहिर किया जैसे उन सबको उससे शर्म आती है और उन्होंने आपस में तय किया कि हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। उसकी माँ बार बार उसे तसल्ली देती, बेटा तू किसी के भी कहने की परवाह न कर, मैं तो तुझे अपना ही बच्चा समझती हूँ ना। आखिर तू भी औरों ही की तरह से तैर सकता है, फिर अगर तू इतना खूबसूरत नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मगर बच्चा रोते हुए जवाब देता, नहीं अम्मा, उससे बहुत कुछ होता है। अगर यहाँ मैं किसी को अच्छा नहीं लगता और कोई भी मेरे साथ खेलना और तैरना नहीं चाहता तो मुझे यहाँ से चला ही जाना चाहिए। आखिरकार उस बेचारे ने यही किया और एक रोज अपनी माँ और भाइयों को छोड़कर चुपके से अकेला निकल पड़ा। ना जाने कितनी देर तक वो यूं ही तैरता चला गया। आखिर चलते चलते वो एक ऐसे दलदल के किनारे पहुंच गया जहाँ सब जंगली बत्तखें और मुर्गाबियाँ रहती थी। उसने सोचा कि यहाँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, लिहाजा वो यहीं लेटकर सो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसके चारों तरफ मुर्गाबियाँ जमा थी। उन्होंने उस बच्चे को प्यार से सलाम किया और बोली, बच्चे तुम कौन हो? मेरा ख्याल है कि मैं एक बत्तख का बच्चा हूँ। और आप लोग कौन हैं? हम सब जंगली बत्तखें हैं। वैसे तुम हमें बत्तख के बच्चे तो मालूम नहीं होते, मगर खैर अगर तुम हमारे दूर के रिश्तेदार भी हो तो भी खुशी से हमारे साथ रह सकते हो। बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। मैं खूब अच्छी तरह तैर सकता हूँ और आप सबके लिए कोई बोझ नहीं बनूंगा। वो अभी ये बात कह ही रहा था कि अचानक एक बड़े जोर की आवाज आई, जिसे सुनकर ही वो सब एकदम वहाँ से उड़ गई। लेकिन देखते ही देखते उनमें से कई एक तड़पती हुई जमीन पर आ पड़ी। ये जोरदार आवाजें कुछ शिकारियों की बंदूकों की थीं, जो मुर्गाबियों का शिकार करते हुए इधर आ निकले थे।
بیچارے بچے کو یہ دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا کہ اسے سہارا دینے والی جنگلی بطخیں اس کے سامنے مری پڑی تھی۔ شکاریوں کی فائرنگ سے سہما ہوا بچہ ایک طرف کو جا کر چھپ گیا۔ ذرا سی دیر میں یہ خوفناک آوازیں آنا بند ہوئیں تو وہ ہمت کر کے پھر آگے بڑھا، لیکن اسی وقت ایک دوسری آفت آ گئی۔ ایک کتا جو ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے جب اس بچے کو اکیلے دیکھا تو کڑلا کر جھپٹا اور اسے اپنے منہ میں دبوچ لیا۔ بیچارے بچے کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا خاتمہ یقینی ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ایک ہی لمحے بعد نہ جانے کیا سوچ کر کتے نے اسے اپنے دانتوں میں سے چھوڑ دیا۔ وہ پٹ سے زمین پر الٹ کر گر گیا۔ یوں اپنی جان بچ جانے پر اسے خوشی تو ہوئی، لیکن یہ سوچ کر دکھ بھی بہت ہوا کہ میں اتنا بدصورت ہوں کہ ایک کتے نے بھی مجھے پسند نہیں کیا۔ وہ غمزدہ اور نڈھال ہو کر اٹھا اور ایک طرف چل دیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت اسے کسی خاص طرف لے جا رہی ہو۔ چلتے چلتے وہ بہت دور ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں دور دور تک پانی بھرا ہوا تھا۔ اس نے خوشی سے ایک چیخ ماری اور مزے لے لے کر اس پانی میں تیرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ کچھ راج ہنس اس کی جانب تیرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا کہ دنیا میں اتنی بڑی بڑی اور خوبصورت نسل کی بطخیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک شان سے گردن تانے ہوئے پانی میں تیرتی وہ اسے بہت اچھی لگی۔ کچھ دیر تیرنے کے بعد سارے راج ہنس ایک عجیب سی آواز نکال کر ہوا میں اڑ گئے۔ یہ آواز سن کر بچہ چونک پڑا، کیونکہ یہ بالکل ویسی ہی آواز تھی جیسے اس کے اپنے گلے سے نکلتی تھی۔ اب تو اس نے طے کر لیا کہ انہی خوبصورت پرندوں کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قریبی جھاڑیوں میں اسے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے جھاڑیوں میں ایک شکاری گھات لگائے بیٹھا نظر آیا۔ شکاری کی بندوق کا رخ ان بے خبر تیرتے راج ہنسوں کی طرف تھا۔ بندوق کو دیکھ کر بچہ خوفزدہ ہو گیا۔ اسے مرغابیوں کا انجام یاد آ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے راج ہنسوں کو بچانے کا فیصلہ کیا اور شکاری کی بندوق پر پھڑ پڑا کر جھپٹ پڑا۔ بندوق میں سے ایک زوردار فائر ہوا، مگر اس وقت تک بندوق کا رخ پھر چکا تھا۔ راج ہنس تو بچ گئے، مگر وہ خود زمین پر گر پڑا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ایک بازو ٹوٹ چکا ہے۔ اسے اپنے زخمی ہونے کی فکر نہ تھی۔ تکلیف کے باوجود وہ یہ سوچ کر خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی کوشش سے کئی پیاری پیاری جانیں بچ گئی تھی۔ یہ سوچتے سوچتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سب ہنسوں نے آ کر بچے کو گھیر لیا۔ ارے دیکھو کتنا بہادر بچہ ہے، اس نے اپنی جان پر کھیل کر ہماری جان بچائی ہے۔ ہاں یہ ہمارا محسن ہے۔ ارے تم سب باتیں ہی کرتے رہو گے، دیکھو یہ زخمی ہے اور بے ہوش ہے، اسے اٹھا کر اپنے گھونسلے میں لے جاؤ، ہم اس کے اچھا ہونے تک اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ چنانچہ وہ اسے بڑے پیار سے اٹھا کر اپنے آرام دہ گھونسلے میں لے گئے اور اس سے کہا اب تمہارا جب تک جی چاہے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ بچہ ان کی یہ بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ میں تو جب تک زندہ ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ آہستہ آہستہ اس کے پر کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ ایک دن وہ ہمت کر کے گھونسلے سے باہر نکلا، مگر گھونسلہ بہت اونچائی پر ہونے کی وجہ سے وہ اچانک پھسل کر نیچے گرنے لگا۔ مگر یہ کیا، وہ تو اڑ بھی سکتا تھا۔ وہ خوشی سے آوازیں نکالتا ہوا اپنے پر پھیلائے اڑتا رہا اور ہوا میں کئی چکر لگا کر جھیل کے پانی میں اتر گیا اور اپنے راج ہنس دوستوں کے ساتھ تیرنے لگا۔ اس کی آوازوں کے جواب میں ہنسوں نے بھی ویسی ہی آوازیں نکالی۔ ان آوازوں کو سن کر اسے پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ وہ کسی بطخ کا بے ڈول بچہ نہیں بلکہ ایک ہنس ہے جو ان چھوٹی چھوٹی بطخوں کے بیچ میں رہ کر ایسا بھدا اور بے ڈول معلوم ہوتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے پر اچھی طرح نکل آئے اور اس کا بدن سفید بادلوں کی طرح چمکدار اور خوبصورت نکل آیا اور وہ ان سب کے بیچ میں اسی شان سے تیرنے لگا۔